بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آج ہمارا حدیث عاشورہ پر دوسرا حصہ ہے، جو کہ آج ہمارا عنوان مصائب محمد وآل محمد، مصائب امام حسین علیہ السلام بیان کرنا اور اس کا تذکرہ کرنا اور اس کا ثواب اور نوحہ اور مرثیہ مولا حسین علیہ السلام پڑھنے کا ثواب۔ امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ہمارے مصائب کا تذکرہ کرے اور ہم پر جو ظلم ہوا ہے اسے یاد کر کے گریہ کرے، قیامت کے دن وہ ہمارے ساتھ ہمارے درجہ میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور جو کوئی ہمارے مصائب کا ذکر کرے اور خود روئے اور دوسروں کو رلائے تو اس کی آنکھ اس دن نہیں روئے گی۔ اور جو کوئی اس مجلس میں بیٹھے گا اور بیٹھے جس میں ہمارا امر زندہ ہوتا ہو تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب دل مردہ ہوں گے۔ یہ روایت اعمال شیخ صدوق جلد اول میں مجلس 17 میں یہ موجود ہے اور حدیث نمبر 4 میں۔ اور دوسری روایت مدینہ سے شام تک جو مشہور کتاب فارسی رمز المصیبہ میں یہ روایت موجود ہے۔ علی بن الحسن بن فضال نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جو ہمارے مصائب کو یاد کر کے گریہ کرے وہ روز قیامت ہمارے ساتھ ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمارے مصائب کو یاد کر کے روئے جس دن ہر آنکھ اشک بار ہوگی وہ اس روز خوش و خرم ہوگا۔ جو شخص ایسی مجلس میں شرکت کرے جس میں ہمارے احکام کو زندہ کیا جائے تو ایسا شخص اس دن زندگی کے حقیقی لطف سے استفادہ کرے گا جس دن ہر طرف موت ہی موت ہوگی۔ دوسری روایت بکر بن محمد سے ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمیں یاد کرے اور اسی یاد آوری میں اس کی آنکھ سے معمولی سا آنسو خارج ہو، یعنی نکل آئے آنسو، تو خداوند تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے وہ کثرت میں دریا کی مقدار کے جتنا ہی کیوں نہ ہو۔ ابان بن تغلب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص ہمارے مصائب پر آہ کھینچے، یعنی ہائے کہے، آہ کھینچے، تو اس کی یہ تسبیح سبحان اللہ کا ثواب رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ ہمارے لیے پریشان ہو تو اس کی یہ پریشانی اللہ کی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ ہمارے راز کو چھپانا جہاد راہ خدا ہے۔ پھر فرمایا، بندوں پر واجب ہے اس حدیث کو سونے کے پانی سے تحریر کرے۔ اور دوسری روایت ابن خارجہ کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس میں موجود تھا، یعنی مولا نے مجلس امام حسین برپا کی تھی۔ ابن خارجہ کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس میں موجود تھا، امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے قاتلوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر آپ رو پڑے، ہم بھی رو پڑے۔ اس دوران آپ نے اپنا سر مبارک بلند کیا اور فرمایا، امام حسین کا فرمان ہے، جب مومن مجھے یاد کرے گا تو ضرور اشک بار ہوگا۔ اور دوسری روایت محمد بن عمارہ کوفی روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمارے بہائے ہوئے خون پر روئے یا ہمارے حقوق کے غصب کیے جانے پر روئے یا ہمارے عزت پر روئے
یا ہمارے کسی شیعہ کی مظلومیت پر روئے، ایسے شخص کے لیے خداوند تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا۔ اور دوسری روایت معاویہ ابن وحب سے ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے امور پر رونا دھونا ناپسندیدہ فعل ہے، یعنی اپنے امور، اپنی ذاتیات پر رونا ناپسندیدہ فعل ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام پر رونا عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری روایت ابو یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے کسی صحابی سے سنا، اس نے کہا کہ امیر المؤمنین نے امام حسین علیہ السلام کی طرف نگاہ کرتے ہوئے فرمایا، اے گریہ مومن۔ امام حسین نے عرض کیا، اے بابا جان، میں ہوں گریہ مومن۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں اے میرے بیٹے تم ہو۔ اور دوسری روایت اسی کتاب مدینہ سے شام تک، جو مشہور فارسی کتاب رمز المصیبہ میں یہ روایت موجود ہے کہ محمد نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام علی بن الحسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب ایک مومن امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر روتا ہے اور آنسو اس کے رخساروں پر جاری ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک کمرہ تیار کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ اور دوسری روایت ازدی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فضیل سے فرمایا، ادھر آئیے، ادھر آئیے، اکٹھا بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ فضیل نے عرض کیا، قربان جاؤں میں، بندہ حاضر ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے فضیل، یعنی مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فضیل کو کہہ رہے ہیں، اے فضیل، مجھے ایسی مجالس بہت زیادہ محبوب ہیں جن مجالس میں ہمارا امر زندہ کیا جائے۔ خداوند اس بندے پر اپنی رحمت فرمائے جو بندہ ہمارا امر زندہ کرے۔ اے فضیل، جو شخص ہمیں یاد کرے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اور وہ آنسو قطرہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ دریا کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری روایت شاعر ابو عمرہ روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں کچھ اشعار سناؤ، یعنی امام نے اسے فرمایا کہ امام حسین میرے دادا کے متعلق مصائب بتاؤ اشعار کی صورت میں۔ تو میں نے جواب دیا، آقا حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ میں نے اشعار پڑھے تو آپ رونے لگے، پھر میں نے 2 شعر مرثیہ میں پڑھے، آپ نے مزید رونا شروع کیا، حتیٰ کہ اندرونی خانہ گھر سے میں نے گریہ کی آواز سنی، یعنی مولا صادق آل محمد کے گھر سے۔ بعد ازیں آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو عمرہ، اگر کوئی آدمی امام حسین علیہ السلام کی یاد میں اشعار کہے اور 50 آدمیوں کو رلا دے، بہشت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اشعار سے 30 آدمیوں کو رلائے تو اس پر بہشت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اشعار سے 20 آدمیوں کو رلا دے تو اس کے لیے جنت کا انعام ہے۔ اگر کوئی شخص صرف 10 آدمیوں کو امام حسین کے غم میں رلا دے مرثیہ پڑھ کر تو اس کا مقام جنت میں ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنے اشعار کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کے غم میں 1 آدمی کو رلا دے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی خود شعر کہے اور امام حسین پر خود روئے تو اس پر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص امام حسین کے اشعار بیان کر کے خود روئے، اللہ اکبر، مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ خود مرثیہ پڑھ کے اور خود روئے تو کوشش کرے رونے کی تو اس پر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور دوسری روایت زید شوہام روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ میں کچھ لوگوں سمیت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس میں موجود تھا، یعنی مولا نے مجلس برپا کی تھی امام حسین علیہ السلام کی۔
یعنی روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ خود معصومین علیہ السلام نے مجالس امام حسین علیہ السلام برپا کی ہے۔ یعنی میں زید شعام فرماتے ہیں کہ میں مولا امام صادق آل محمد علیہ السلام مولا کی مجالس میں موجود تھا۔ اسی اثناء میں جعفر بن عفان وارد ہوئے۔ آپ علیہ السلام یعنی مولا صادق آل محمد علیہ السلام نے اس کا اکرام فرمائی، کیونکہ وہ شاعر تھے، معصومین علیہ السلام کے اشعار پڑھتے تھے۔ مولا نے اس کی عزت کی، اس شعرا کی۔ اسے اپنے قریب بٹھایا اور فرمایا جعفر اے ابن عفان۔ اس نے کہا اے میرے مولا میں قربان جاؤں، بندہ حاضر ہے، فرمائیے۔ مولا صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ تم امام حسین کے لیے مرثیہ کہتے ہو۔ یعنی جعفر بن عفان سے مولا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم امام حسین علیہ السلام کے لیے مرثیہ کہتے ہو اور بہترین انداز میں بیان کرتے ہو۔ اس نے عرض کیا قربان جاؤں کچھ ایسا ہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہمیں بھی سناؤ۔ جب جعفر بن عفان نے امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو اشعار میں بیان کیا تو آپ خوب روئے اور باقی لوگ بھی روئے۔ آپ اتنا روئے کہ آپ کے آنسو آپ کے نورانی چہرے پر بہنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بخدا ملائکہ اس مجلس میں حاضر ہیں، انہوں نے تمہارا مرثیہ سنا ہے، ہمارے ساتھ انہوں نے بھی گریہ کیا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اسی وقت تم پر اپنی جنت کو واجب کیا اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اے جعفر بن عفان۔ اس کے بعد اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا اے جعفر کچھ مزید کہو۔ تو جعفر ابن عفان نے کہا جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ شخص جو امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو اشعار میں پیش کرتا ہے، خود روتا ہے اور دوسروں کو رلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کرتا ہے اور اسے بخش دیتا ہے۔ کتاب مدینہ سے شام تک، جو مشہور فارسی کتاب رمز المصیبہ جلد اول۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔